السلام علیکم دوستو۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے دوستو، ایک ملک پر ایک بادشاہ حکمرانی کرتا تھا۔ اس بادشاہ کے 100 وزیر تھے۔ ان 100 وزیروں میں سے ایک وزیر بادشاہ کے نزدیک بہت عزت کے لائق تھا اور بہت ہی قابل احترام اور قابل اعتماد تھا۔ جو باقی 99 وزیر تھے وہ بھی بادشاہ کے تھے تو خاص عزت کے لائق، لیکن ان 99 میں سے یہ جو ایک تھا یہ سب سے زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ جب اس کی عزت کی گئی اور اس کی عزت ہوتے دیکھ کر وہ جو 99 تھے ان کے دل میں حسد اور بغض پیدا ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم اسے ذلیل کروائیں بادشاہ کی نظروں میں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جسے عزت اللہ دے، خدا دے، پوری دنیا مل کر اسے ذلیل نہیں کر سکتی، اور جسے خدا ذلیل کرے اسے پوری دنیا مل کر عزت نہیں دیتی۔ ایسا ہی کچھ ہوا اس وزیر کے ساتھ۔ اس وزیر کو نقصان پہنچانے کے لیے 99 وزیروں نے ایک اسکیم بنائی، ایک پلان بنایا۔ وہ پلان مختلف مشوروں سے بنا۔ 99 وزیروں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا کہ ایسا کیا کیا جائے جو اس وزیر کو بادشاہ کے سامنے ذلیل و خوار کیا جا سکے۔ اس بات پر ان 99 وزیروں کا صرف اس ایک بات پر اتفاق ہوا کہ ہم اس سے ایک سوال پوچھیں گے اس کی عقل کو آزمانے کے لیے، اور سوال ایسا پوچھیں گے جس کا جواب اس کو تو کیا اس کے پردادا کو بھی نہ آئے۔ لیکن پریشانی یہ تھی کہ سوال کیا ہے، تو سب نے کچھ دنوں تک سوچنا شروع کیا، اور آخر انہوں نے ایک سوال تیار کیا۔ جو سوال یہ تھا کہ خدا کھاتا اور پیتا کیا ہے؟ جیسے انسان ہماری عقل میں یہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ پاک ہے کھانے پینے سے، لیکن اس سوال کا بھی کچھ نہ کچھ جواب ضرور ہوگا کہ خدا کھاتا اور پیتا کیا ہے۔ تو ایک سوال انہوں نے گھڑ دیا، اور دوسرے دن بادشاہ سے کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، ہم میں سے ایک وزیر آپ کے اس خاص وزیر سے بھرے دربار میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہے جس سے کہ اس کی ذہانت وہ صاف ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا بالکل، کل ہی ہم وہ اس وزیر سے یہ سوال پوچھیں گے۔ جب دوسرا دن ہوا تو بادشاہ کا دربار سجایا گیا۔ سارے وزیر اکٹھے تھے، سارے درباری اکٹھے تھے، اور اس وزیر سے کہا گیا جو کہ قابل اعتبار اور عزت تھا اور لوگوں میں مشہور تھا اپنی عقل مندی کی وجہ سے۔ بادشاہ نے کہا کہ ہمارا ایک وزیر آج دوسرے وزیر جو کہ عزت اور عقل میں مشہور ہے اس کی عقل پرکھنے کے لیے ہم اس سے ایک سوال پوچھیں گے۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ جس کا سوال ہے وہ سوال اس سے پوچھ سکتا ہے۔ تو اس وزیر نے سوال پوچھا کہ بتاؤ خدا کیا کھاتا اور پیتا ہے؟ وہ وزیر تھوڑا پریشان ہوا اور سوچنے لگا، جو کہ عقل میں مشہور تھا۔ اس نے سوچا کہ، اور تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ خدا ظلم اور ناانصافی کھا جاتا ہے اور پی جاتا ہے۔ سب پریشان ہو گئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بادشاہ نے کہا ثابت کرو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا اپنے فرعون بادشاہ کا ظلم سنا، اپنے فرعون کی ناانصافی سنی، لیکن خدا نے فرعون کی فرعونیت یعنی اس کے ظلم کو خدا کھا گیا، اس کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ آج ہمیں پتہ ہی نہیں کہ فرعون اس کی سلطنت تھی کہاں پر، یا اس کے محل تھے کہاں پر، اگر ہیں بھی کہیں پر تو وہ بھی کھنڈروں کی شکل میں، یعنی خدا نے اسے کھا لیا، غرق کر دیا۔ اور قارون کا قصہ بھی آپ نے سنا ہوگا۔ دولت میں لوگ اس پر رشک کرتے تھے، حسد کرتے تھے، اور کہتے تھے ایک دوسرے سے کہ دولت ہو تو قارون کی طرح ہو، کیا خزانے ہیں اس کے پاس، کتنے بڑے محل ہیں اس کے پاس، کتنے زیادہ مال مویشی اس کے پاس ہیں، کتنے اس کے نوکر چاکر ہیں، اور کاش کہ ہمیں بھی یہ خزانے ملتے۔ لیکن وہ اپنی ظلم کی وجہ سے اس کا نام و نشان مٹ گیا، یعنی خدا نے اسے بھی کھا لیا، اس کا ظلم بھی کھا لیا۔ تو خدا وہ ظلم، ناانصافی، تکبر کھا جاتا ہے۔ اس وزیر کا یہ جواب سن کر پورے مجمع حیران رہ گیا اور داد دینے کے لیے کھڑا ہو گیا اور اس کے لیے تالیاں بجانے لگا۔ بادشاہ بھی اس کے جواب سے خوش ہوا اور اس سے 5000 سونے کی اشرفیاں دیں،
اور اس کی عزت افزائی کی۔ یہ کہانی یہیں پر ختم ہوئی دوستو، اور اس کہانی سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں اس انسان کو ذلیل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے جسے خدا نے عزت دی ہے۔ یہ ویڈیو یہیں پر ختم ہوئی۔ اگر آپ کو یہ پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ یہ آپ کا ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا مجھے بڑا حوصلہ دیتا ہے ایسی ویڈیوز بنانے کے لیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔